نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کب اور کیوں لگ جاتی ہے؟ نظر بد کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے، سورہ قلم میں، کہ یہ کافر چاہتے ہیں تمہیں نظر لگا دینا۔ اسی طرح سے جب حسنین کرمین کو کبھی نظر لگ جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق کے الفاظ کے ساتھ ان کی نظر اتارا کرتے تھے، انہیں دم کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی جو کہ بہت خوبصورت ہیں تالاب میں نہا رہے تھے، ایک شخص نے انہیں دیکھا اور کہا کہ واہ کیا خوبصورت بدن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور اسے کہا کہ کیا تم اس کو نظر لگا دینا چاہتے ہو؟ ماشاء اللہ کہو۔ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت انسان کو یا خوبصورتی کو یا مال و دولت اور نعمتوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے، اس لیے نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اپنی خوشیوں کو دوسروں سے چھپا کے رکھنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عثیمین ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خوبصورتی یا تمہاری جوانی کو یا تمہاری مالداری کی وجہ سے تمہیں نظر لگتی ہے، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جب تم اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہو تب تمہیں نظر لگتی ہے، اور یہ بات کافی حد تک حقیقت ہے، میرے دل کو لگی ہے یہ بات، اور کافی بار تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اصل میں ہم اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نظر بد لگ جاتی ہے، اور ہم اس کو الٹا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی کو دیکھا جائے اور وہ نماز پڑھتا تھا پہلے لیکن اب نہیں پڑھتا تو لوگ اس کو کہتے ہیں اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ نظر بد لگتی ہی تب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ نظر اتاری ہی اللہ تعالیٰ کے کلمات سے ہے، کلمات سے نظر اتاری جاتی ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا کسی لمحے بھی۔ اللہ کی یاد سے غافل، اس کی عبادت سے غفلت ہی نظر بد کا سبب ہے، اصل سبب، جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ ہم دیگر اسباب کو اسباب سمجھتے رہے، اور جو اصل سبب ہے وہ ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔